صوفی عابد حسین صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الدین والماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے اور شہباز خطابت کے میدان کے عظیم شاہسوار حضرت قبلہ ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ صرف ایک دو معروضات کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس استقلال اور اس استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت پیر طریقت شیخ الاسلام حجت الاسلام چانسلر اور ناظم اعلیٰ نیاریہ یونیورسٹی و سجادہ نشین دربار عالیہ نیاریہ شریف، آپ کی اس استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس پیرانہ سالی میں اور اس حلالت کے باوجود ان کی نگاہیں آپ کو فیضیاب فرما رہی ہیں۔ اب یہ خطاب کے دوران میں نے دل اور زبان پر تبصرہ سنا کہ دل اور زبان کا علاج کیا ہے، لیکن میں نے کہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کہ آج دل اور زبان کے تبصرے کی وقت نہیں ہے۔ آج اس مرد کامل و اکمل سلطان الاصفیاء سرخیل اولیاء قطب الاقطاب حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے کا وقت ہے کہ جن کی نظر کیمیا نے لاکھوں کے دلوں کو زندگی عطا فرمائی، کھلے بے قصوں کے نصیب جب در نیاریہ شریف پر آ گئے، مٹی بخشتے کٹے رنج و غم دل و جہاں سکون سب آ گئے۔ یہ بڑے صحیح کی بارگاہ، یہ بڑے کریم کا آستان، جنہیں حاضری کا شرف ملا وہ مراد عزیز کی پا گئے، کبھی لفظ سے کبھی کشف سے کبھی ایک نگاہ کے فیض سے، جو حقیقتیں تھی دکھا گئے، جو حجاب تھے وہ اٹھا گئے۔ ہے تیرے فقیر شاہ کہ ہم کسی اور افسوس کے مجھے اپنا نواز صاحب آپ نے وقت نہیں دیا، قبلہ پیر صاحب کی طرف سے عنایات بہت ہیں کہ کبھی لفظ سے کبھی کشف سے کبھی ایک نگاہ کے فیض سے جو حقیقتیں دکھا گئے، جو حجاب تھے وہ اٹھا گئے۔ ہے تیرے فقیر شاہ کہ ہم کسی اور در پہ دلسا سکے، بڑا درد ہے کہ اپنی فراق کا تیرے در پہ آنسو بہا سکے۔ حضرات گرامی، ایک محبت کا جملہ کہنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ حکم میرے لیے فائنل ہے، جو سرکار کا حکم ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کروں گا، اور ہمارا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ سرکار کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کفر اور ایمان کی جنگ نظریاتی جنگ رہتی ہے۔ کفر کہتا ہے نظریاتی طور پر میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں۔ اہل ایمان مومن کہتا ہے میں سچا ہوں، لیکن موت کہتی ہے میری دہلیز سے گزر کر تو دیکھ۔ موت کہتی ہے میری دہلیز سے گزر کر تو دیکھ، میری دہلیز سے گزرنے کے بعد کافر قائم رہا تو وہ سچا، مومن قائم رہا تو وہ سچا۔ اور پھر یہاں اقبال کی روح کہتی ہے کہ آہ کافر موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں سے آپ جاتے ہیں جب تو کیا سمجھ کر جاتے ہیں کہ میں کسی قبر پر جا رہا ہوں، نیاریہ شریف جاتے ہیں؟ نہیں، جب جاتے ہیں راولپنڈی اترتے ہیں، دینا سے گزرتے آگے چلتے چلتے جب نیاریہ شریف پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میرا سابق مرشد ہے نہیں، کل کا وزیر اعظم آج کا سابق وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کل کا صدر آج کا سابق صدر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے وہ سلطان نیاریہ شریف میرا بادشاہ بیٹھے ہوئے۔ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے۔ اور میں اکثر اپنے گزارشات میں یہ کہا کرتا ہوں، اہل کفر کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے ان کے مزارات کسی وجہ سے کھل گئے، ڈسکلوز ہوئے، اور لوگوں نے دیکھا 20 سال گزرنے کے بعد، 100 سال گزرنے کے بعد، 400 سال گزرنے کے بعد ان کے وجود مسعود اسی طرح ہے جیسے آج فریش ہمارا وجود ہے، اسی
اٹم کے وجود ہوتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ سائنس کا کلیہ ہے نیوٹران الیکٹران اور پروٹون تین ملتے ہیں تو ایک ایٹم بنتا ہے سائنس کے بنیادی اصول. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کو فنا نہیں ہے, یعنی ایٹم ایسا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا, اگر اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس قدر زبردست شعاع پیدا ہوتی ہے کہ تباہی مچا دیتی ہے. میں کہتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو ایٹم کہتے ہیں وہ اس کو فنا نہیں ہے, تو جو واصل باللہ ہو گیا اس کو کہاں سے فنا آ گئی؟ جو واصل باللہ ہو جائے. تو اس لیے حضرات گرامی میں ان الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں. میں ایک الفاظ حضرت کے لیے اپنے خطابات میں استعمال کرتا ہوں, اگرچہ میرا پہل دفعہ حاضری ہے لیکن الحمدللہ برطانیہ کے ان سٹیجز پر گزارشات کرنے کا موقع ملتا ہے. میں ایک لفظ حضرت کے لیے جو استعمال کرتا ہوں, امین دین و ملت. امین دین و ملت کے دین اور ملت کے امین ہیں کہ جو کچھ آپ نے ان کے حوالے کیا, اپنا مال, اپنا در, اپنی جان, اپنی اولاد, سب کچھ جو آپ کے حوالے کیا لگا کر دکھایا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نہ لکھ نہ کہہ کر کے دکھا, نہ لکھ نہ کہہ کر کے دکھا. حضرت نے میڈیکل کالج بنایا کر کے دکھایا, یہ کیا ہوا. یونیورسٹی بنائی کر کے دکھائی, یہ کی ہوئی. تو یاد رکھیں وہ لوگ نواز ازانی صاحب جو آج سے 3 سال پہلے کرتے تھے کہ آج یہ چینل بنا, چھوٹے سے کمرے میں محفل ہو رہی ہے, 1000 کے مجھے کلیکشن چاہیے, بس یہ چینل اسلامک چینل بنا. وہ تو چینل ابھی تک نہ بنا, لیکن میں دعوت فکر دیتا ہوں آؤ دیکھو معیاری شریف میں اور میرپور میں کہ کیا کچھ نہیں ہوا. اور آپ کی امانتیں صحیح طور پر جنگ احد اور جنگ بدر کے غزوات کے اندر جو ڈونیشن صحابہ کرام نے پیش کیے وہ اسی, اور آج کے دور میں بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں لوگوں کو کہ آج کے دور میں بھی اسی اتباع و سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں کی امانتیں صحیح جگہوں پر پہنچائیں. اللہ ذو الجلال والاکرام حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کا سایہ تاجر ہمارے سروں کو قائم اور دائم رکھے, تاکہ جس منزل کی طرف حضرت کا قافلہ جا رہا ہے اللہ کرے ان کی قیادت میں منزل مقصود تک پہنچے. وما توفیق الا مرضی ہو بلا لیتے ہیں, پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اونوں دعا جہانا وچ کمی کوئی نہیں. او جدا نال حضور دے سنگ ہووے ڈر کیے, جنوں یار مناؤن دا ڈنگ ہوئے, تے ٹلی واگ ٹن کے وچ محفلاں دے او جیڑا نیریاں شریف دا ملنگ ہووے, سردار انہوں نکیرن پوچھنا کی, جد کفن تے پیر دا رنگ ہوئے. سردار انہوں نکیرن پوچھنا کی, او جد کفن تے پیر دا رنگ ہوئے. ایک ربائی میں قبلہ علامہ نواز صاحب کی فرمائش پر پٹواری انداز میں پیش کر رہا ہوں. اے سینے جنا دے درد تو ہے خالی, اے سینے جنا دے درد تو ہے خالی, و دلا ایسے
ولی و زمانے تے اکھ ہو جا کیا تو سبحان اللہ اے بنا نسبتاں نہیں ملنی سر فرازی اپنے آپ اچا پاویں لکھ ہو جا او جے تو ککھ تو ہونا لکھ حافظ پھر مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا سبب ہونا او دتا رب تقدیر بدلان والا ات ولی دے معاملہ سب ہونا تے جیڑا کم نہ عمر وچ مک سکے وہ بوئے ولی دے کم او جب ہونا سو ہتھ رساتے سرے تے گنڈ سائم او جدر ولی ہوندا ادھر رب ہوندا اور ایک شاعر نے ایک ربائی کی فرمائش کی ہے وہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کامو یار تو روڑیاں اے بولنا ہیرا کوئی خزینے چوں اے لبدا او سدا لج پالی پال دینے پیار کدوں کمینے چوں لبدا تے آجا درد دی تینوں میں دکان دساں او درد عاشق دے سینے چوں اے لبدا ناصر ایویں نے کملے ہوئے لوگی جو بھی لبے مدینے چوں لبدا ناصری میں کملے ہوئے لوکی جو بھی لبے مدینے چوں لبدا دو تین اشعار حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا مشائخ الزام کا بیان بھی آپ نے سماعت کرنا ہے اور حضرت قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی آپ کی خوبصورت نعت بھی سماعت کرنی ہے حضور میاں صاحب فرماتے ہیں جی ولی اللہ طبیب دلان دے ولی اللہ طبیب دلان دے اے باطن کاری کر دے صاف کریں دے نبض کدوں ہاتھ پڑ دے ایک نظروں صاف کریں دے
نبض قدوں ہاتھ پڑھ دے تے ولی اللہ دے اے سن دے دینے کیا دوروں نزدیکوں موڑ لیا دے اے گولی گئی بندوقوں ولی اللہ دے اے موڑ لیا دے گولی گئی بندوقوں اور اپنے شیخ کا تصور کریں اور یہ دیکھیں اور یہ اپنے اس بات پر فخر بھی کریں کہ مرشد دا احسان میرے تے مرشد دا احسان میرے تے او سار لوے محتاجاں حاجی صاحب اس مسجد جامع مسجد انفیہ کے جو ہے چوکیدار آپ فرماتے ہیں کہ وہ شعر میاں صاحب کا پیش کریں کہ چوکیدار رسول اللہ دا چوکیدار رسول اللہ دا اے دیندہ پھردا ہو او مولا دیا لوگا سودا لے لو عشق نبی دا او مولا دیا لوگا ہاں میں گڈی ہر ایک مرید کی یہ بات ہونی چاہیے اور اس کا ایمان اور یقین اور اس کے دل کی بات یہ ہونی چاہیے کہ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے اڈا جیوے اڈاوے اڈا جیوے اڈاوے میں چاہتے پہنچ نہ سکا او چاہے لے جا اس آواز کے سرور کو سلامت رکھے۔ رات عزیز مکان آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل عروج کی طرف جا رہی ہے اور اب اس سے بھی ایک اونچی آواز ہم لانا چاہتے ہیں، اس سے بھی اونچی، اور ان کا سٹائل آپ سنتے ہیں، بس میں صرف آواز دوں گا اور وہ تشریف لائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب سید محمد الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی درشتی پڑھ کے تمام احوال پڑھتے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا خوشی اچھی ہے اے دل نہ ملال اچھا ہے نہ خوشی اچھی ہے اے دل نہ ملال نا خوشی اچھی ہے اے دل نہ ملال اچھا ہے بس یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر لحظہ سجی رہتی ہے دل کی دنیا دل کی دنیا سماعت فرما رہے ہیں صوفیہ کے تذکرے سن رہے ہیں اور آج کے صاحب عرس غوث زمان حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور سوغات عقیدت پیش کر رہے ہیں. اب تو رات کا بھی کافی حصہ گزر چکا اور حضرات علماء کرام اور نعت خوانان اعظام سے میں نے بھی سنا آپ نے بھی سنا اور اب کہنے کے لیے بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے اس لیے کہ قمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے مل کر لوٹ لی ہے طرز فغاں میری. حضرات میں آج کی اس مجلس کے حوالے سے چند انتہائی بنیادی گزارشات کرنا چاہتا ہوں. علم انسان کی وجہ فضیلت ہے اور یہ وہ وجہ فضیلت ہے جسے رب کریم نے انسان کی وجہ فضیلت قرار دیا ہے. فرشتوں کے اعتراض پر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں جو علم میں نے اس انسان کو دیا ہے اس علم سے تم محروم ہو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور پھر اس حقیقت کا اعتراف فرشتوں سے کروایا کہ مولا پاک جو تو
تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. بلا شبہ جو تو نے فضیلت کا معیار قرار دیا ہے، اس معیار پر یہی انسان اترتا ہے اور اسی کے ماتھے پر یہ صحرا سجتا ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں. اللہ جل مجدہ نے انہیں بھی علم سے نوازا. وہ تسبیح و تحلیل سے آسمان کی فضاؤں کو معمور کیے ہوئے ہیں. ان کے مقام اور مرتبے سے انکار نہیں. انہوں نے یقیناً انسان کی ذریت کو دیکھا، لیکن انہوں نے نمرود کو دیکھا، انہوں نے فرعون کو دیکھا، انہوں نے ابو جہل کو دیکھا، انہوں نے ابو لہب کو دیکھا. انہوں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ یہ انسان انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو آرو سے 2 حصوں میں منقسم کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے انبیاء پر زمین کو ایسے تنگ کیا کہ انہوں نے آبائی ملکوں کو خیر آباد کہہ دیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان زمین پر فساد پھیلا رہا ہے. پکار اٹھے، مولا پاک اس انسان کو تو زمین پر بھیج رہا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو اس زمین پر خون کو پھیلائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ مخلوق ہیں جو تیری حمد بیان کرتے ہیں، جو تیری تکبیر اور تقدیس کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، جو رب یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں فرشتوں تم اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس لیے کہ تم فرعون کو دیکھ رہے ہو، تم نمرود کو دیکھ رہے ہو، تم ابو لہب کو دیکھ رہے ہو، تم ابو جہل کو دیکھ رہے ہو، لیکن تم ابراہیم کو نارے نمرود میں کودتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہو. تم نے فرعون کو دیکھا ہے لیکن تم نے موسیٰ کو نہیں دیکھا ہے. تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں کو دیکھا ہے لیکن جناب عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہے. تم نے ابو جہل کو دیکھا، تم نے ابو لہب کو دیکھا. کیا اٹھے ہو وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، لیکن تم نے طائف کے بازار میں پتھر کھانے والے محمد عربی کو نہیں دیکھا ہے. تم نے صحن حرم میں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، تم نے صحن حرم میں کفار کو جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ کندھوں پر اوجری کو ڈالتے ہوئے دیکھا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی استقامت کو نہیں دیکھا ہے. تم نے ان کو اوجری ڈالتے ہوئے دیکھا ہے لیکن صدیق کو دشمنان اسلام کی صفوں کو چیرتا ہوا محمد پاک کے قرب کی منزلوں کو طے کرتا ہوا نہیں دیکھا ہے. حاضرین گرامی مرتبہ، علم وجہ فضیلت ہے. علم انسان کو اعلیٰ یقین پر لے جاتا ہے اور جہالت انسان کو اسفل السافلین کی پستیوں میں لے جاتی ہے. علم ہے جاننے کا نام، معرفت اشیاء کا نام. علم ہے جو نہیں معلوم اس کی دریافت کا نام. لیکن میں ایک بات جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، حضرات گرامی، تفصیل کا موقع نہیں. علم کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، وہ تمام تعریفات اپنی جگہ، لیکن میں امام غزالی کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علم دریافت کا نام، علم جستجو کا نام، علم جاننے کا نام. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جاننا کیا جاننا،
وہ جستجو کون سی جستجو؟ وہ معلوم اور دریافت کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک علم کیا ہے کہ جانو کہ مصطفیٰ اٹھتے کیسے تھے، یہی علم ہے۔ مصطفیٰ بیٹھتے کیسے تھے، یہ جان لو، اسی کا نام علم ہے۔ مصطفیٰ سوتے کیسے تھے، یہ جان لو، اس کا نام علم ہے۔ جناب مصطفیٰ کا نظام زندگی کیسا تھا، اس کو جان لو، اسی کا نام علم ہے۔ ان کی سماجی زندگی کیسی تھی، ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، ان کی معاشی زندگی کیسی تھی، ان کے رفقا کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ان کے بڑوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ان سب کو جاننے کا نام علم ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، ان کے نام آنے پر تم اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر اقوام کی صف میں اپنا سر فخر سے بلند کر لیتے ہو۔ یار ابن کثیر ہو، ابن اصیل ہو، ابن حجر الاسقلانی ہو، ابن خلدون ہو، میں بلا تفریق کہتا ہوں، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، متکلم ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، ان سب کو آپ عالم کہتے ہیں، جاننے والا کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ انہوں نے کوئی سائنس کی تھیوری بتائی ہے، انہوں نے سائنس کا کون سا اصول بتایا ہے؟ جو ذات مصطفیٰ میں جتنا جتنا گم ہوتا چلا گیا، اتنا بڑا عالم بنتا چلا گیا۔ آج دادا علی حجویری پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آج حضرت خواجہ حجویری پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لی جا رہی ہے، آج کشف المحجوب، فواد الفوائد، یہ تمام کتاب الجمہ ہو یا رسالہ قشیریہ، یہ علماء کی تحقیق اور جستجو کا مرکز و محور بنے ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس میں کیا ہے، اس میں کون سی تھیوریز ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ملتی ہیں؟ وہ تھیوری یہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کی زندگی کا لاحق عمل کیا تھا، ان کے احکامات کیا تھے، ان احکامات پر عمل کیسا تھا۔ میں یہاں پہ رک کر ایک جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں اور پیزا صاحب آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، علم صرف کتابوں میں منتقل نہیں ہوتا ہے، صرف کتاب میں علم منتقل نہیں ہوتا ہے۔ اگر صرف کتاب میں منتقل ہوتا تو میں اہل علم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب مصطفیٰ نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن میں کہتا ہوں ہاں لکھی ہے، لکھی ہے، لیکن کاغذ پر نہیں لکھی، صدیق کے سینے پر لکھی ہے، کاغذ پر نہیں لکھی، عمر کے سینے پر لکھی ہے، عثمان کے سینے پر لکھی ہے، علی کے سینے پر لکھی ہے۔ کسی نے ایک کتاب لکھی، کسی نے دو لکھی، کسی نے تین لکھی، سینکڑوں تک پہنچا، ہزاروں تک پہنچا۔ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں 1.5 لاکھ کتابیں لکھی ہیں۔ ہر صحابی جناب مصطفیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے مصطفیٰ نے کیا کہا، مصطفیٰ نے عمل کیسا کرایا، مصطفیٰ نے جو سبق دیا اس سبق کا نمونہ کیسا ہے، تو جناب مصطفیٰ نے اس کتاب کو بند نہیں کیا۔ فرمایا میں تو جا رہا ہوں، میری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، مدینہ طیبہ میں حکومت کرنے والے صدیق کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، عثمان کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، ان سارے صحابہ کرام کو دیکھ لو۔ یہ میری تعلیمات کی کتابیں ہیں، یہ کھلی کتابیں ہیں۔ کہنے کے لیے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو کتاب سے منتقل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو نظر سے منتقل ہوا کرتا ہے۔ کتاب کا علم کبھی انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا بھی سکتا ہے،
لیکن جو علم نظر سے منتقل ہوتا ہے وہ ابد کی کامیابیوں اور کامیابیوں کو داری کے قدم میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے، اپنی صحبت نبوت سے اپنے صحابہ کرام کے قلوب پر، اذہان پر وہ نقوش مرتسم کیے ہیں کہ زمانے کی آندیاں اور طوفان آئے، خدا کی قسم جو صحابہ نے علم منتقل کیا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ میں جس علم کی بات کر رہا ہوں، جس علم کے انتقال کی بات کر رہا ہوں، وہ منقطع